اب آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جا رہا ہے اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر مختلف ڈرامے، مختلف موویز اور مختلف جو چیزیں آتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر لوگ نئے نئے طریقے سیکھ لیتے ہیں. کسی کو جال میں پھنسانے کے نئے طریقے، کسی کو چکر میں ڈالنے کے نئے طریقے، یا نئے نئے جملے، سینٹینسز اس طرح کی سیکھ لیتے ہیں جن کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو جو ریئل کہانیاں ہوتی ہیں، جو اصل واقعات ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی بیس پر ڈرامے بنتے ہیں یا موویز بنتی ہیں، یا جو ڈرامے یا موویز چل رہی ہوتی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں نکال کر پھر یہ یہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں. اور کرتے کیا ہیں کہ وہاں سے کچھ ایموشنلز جملے اس طرح کے استعمال کرتے ہیں، نکال لیتے ہیں وہاں سے، اس کے ذریعے سے پھر دوسرے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. خاص طور پر لڑکیوں کو بہت بلیک میل کیا جاتا ہے. اب ہوا کچھ عرصہ پہلے ہوا یہ کہ ایک یونیورسٹی کے طالب اور ایک طالب علم، ان کا آپس میں کچھ ریلیشن تھا. اب کافی دیر ریلیشن رہا ان کا، تو لڑکے نے اتنے ریلیشن میں یہ محسوس کیا کہ یہ لڑکی میرے قابو میں یہاں آنے والی نہیں ہے. تو چنانچہ پروگرام ان کا یہ بنا آپس میں، جو کہ لڑکے نے طے کیا تھا کہ کہیں باہر چلتے ہیں ملنے کے لیے. تو طے یہ ہوا کہ چلیں کہیں پہاڑوں کی طرف چلتے ہیں، نکلتے ہیں. اب وہ کہیں پہاڑوں کی طرف سیر کرنے نکل گئی ہے، کسی دور دراز علاقے کی بات ہے، پہاڑوں کی طرف نکل گئے. اب جب وہ وہاں پر اس کو لے گیا تو وہاں جا کر جب رستے میں اس نے محسوس بھی کر لیا کہ اس کی نیت میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ کہاں جا رہے ہیں، یہ اتنی دور علاقے سے الگ تھلگ کہاں مجھے لے کر جا رہے ہیں. تو کہنے لگا کہ کیا آپ کو میری محبت پر یقین نہیں ہے؟ یہ ایک ایموشنل جملہ ہے جس کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے، بہت استعمال ہوتا ہے. کیا آپ کو میری محبت پر یقین نہیں ہے؟ اب چونکہ ان کا ریلیشن پرانا تھا، کچھ دوستی پرانی ہو چکی تھی، تو اب وہ اس ایموشنل جملے کے اندر، اس جذباتی جملے کے اندر وہ پھنس گئے. چلیں ٹھیک ہے جی چلتے ہیں. اب وہ لے کر اس کو پہاڑوں میں چلا گیا اور کسی اونچی جگہ پر لے کر گیا، ایسی جگہ پر لے کر گیا کہ جہاں کے قریب اگر وہ چیخیں بھی لگائے، زور بھی لگائے، زور سے آواز دے تو کوئی اس کی آواز نہ سن سکے. جب وہ وہاں پر چلے گئے تو وہاں جانے کے بعد اب ارادہ تو ملنے کا تھوڑی تھا، ارادہ تو کچھ اور تھا اس کا. اب یہ میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پیچھے کچھ سبق چھپے ہوئے ہیں کہ ہمیں ان سے بچنا کیسے ہے، اور ان جملوں کو ہمیں کیسے پہچاننا ہے کہ کیا چکر ڈال رہے ہیں ہمارے اوپر. یہ خواتین خاص طور پر سنیں، اور یہ پیغام اگر ان تک پہنچ سکتا ہے کسی طریقے سے تو ضرور پہنچایا جائے. چنانچہ ہوا یہ کہ اس نے اسے کہا کہ آپ ذرا تھوڑا سا قریب ہو جائیں، اپنے قریب کرنے کی کوشش کی. تو جب وہ پیچھے ہٹی تو پھر وہی جملہ استعمال کیا جو میں پہلے بتا چکا ہوں، کیا آپ کو میری محبت پر یقین نہیں ہے. جذباتی جملہ ہے، اور عورت کی فطرت میں جذباتیت اللہ تعالیٰ نے فطرتاً رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس چکر میں پھنس جاتی ہے بیچاری. تو اب جب وہ اس کے قریب ہوئی تو اس نے اس کے ساتھ کچھ نامناسب سی حرکت کی. جب اس نے نامناسب سی حرکت کی تو اسی وقت میں اسی جگہ پر جہاں پر وہ کھڑے تھے، کسی درخت کی اوٹ میں یا کسی پتھر کے پیچھے ان کی کلاس کا ایک پرانا کلاس فیلو ان کا چھپا ہوا تھا. اب آپ جب پورا واقعہ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں بچیوں کے ساتھ، یہ کیسے بلیک میل کرتے ہیں، کیسے ان کی عزتیں لوٹتے ہیں. اور یہ لڑکا وہ تھا جو اس لڑکے سے پہلے اس لڑکی کے پیچھے تھا، لیکن یہ اس کے چنگل میں بالکل نہیں پھنسی، اس کے چکر میں بالکل نہیں آئی. تو وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے ایک دوسرا لڑکا اس کے پیچھے لگا دیا، اور یہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ یہ لڑکی یہاں پر آئی تھی. وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہیں چھپ کر، اس نے اس سین کی ویڈیو بنا لی. جب اس نے ویڈیو بنا لی تو ایک دم وہ پتھر کے پیچھے سے نکلا اور انہیں کہنے لگا کہ اب تو آپ لوگوں کی ویڈیو بن گئی ہے، اب آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ حرکتیں کرتے ہیں. حالانکہ نیت اس کی اپنی خراب تھی. اب وہ لڑکا بھی ڈر گیا. تو حالانکہ یہ سارا کچھ پہلے سے طے شدہ تھا، یہ پلان تھا پہلے سے ایک کہ پہلے آپ وہاں چلے جانا، پھر میں اس کو لے کے آؤں گا، پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، وہ سارا کچھ پہلے سے طے تھا.
تو اتنے کم وقت ہوتے ہیں، ایسے ایسے پلان تیار کرتے ہیں کہ اگر یہی اپنا دماغ یہ پڑھائی میں لگائیں اور اپنی جاب تلاش کرنے میں لگائیں اور اچھے کاموں میں لگائیں تو یہ کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس لڑکے نے آ کر اس کو، لڑکے کو اور لڑکی کو دونوں کو بلیک میل کیا کہ آپ کی میں یہ ویڈیو ڈال رہا ہوں، تو ورنہ پھر آپ مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع دیں۔ اب وہ لڑکا بھی تھا، وہ چونکہ اس نے ایکٹنگ بھی کرنی تھی نا آگے سے، تو اس نے زیادہ ایکٹنگ کی، یار معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ہے وہ ہے فلان ہے، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ وہ زیادہ ہی وہ لڑکی سے بھی زیادہ گر گیا، جس کو فکر ہونی چاہیے تھی لڑکی کو، اس سے بھی زیادہ نیچے گر گیا، کیونکہ پلان تھا نا، طے شدہ منصوبہ تھا ایک۔ تو جب وہ اس کو زیادہ اس کی منت سماجت کرنے لگا تو اس نے اس کو کہا چلے ٹھیک ہے میں ہٹ جاتا ہوں یہاں سے، لیکن آپ اس لڑکے کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، میں خود ہی اس سے نپٹ لیتا ہوں۔ اب جب وہ اس لڑکی کے قریب ہوا، وہ پرانا والا لڑکا، تو اس نے اس کو کہا کہ اب میں آپ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مان جاتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ یہ ویڈیو جو ابھی میں نے مختصر سی آپ لوگوں کی بنائی ہے، یہ میں سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہوں، یہ کلاس کے گروپس میں ڈالوں گا، یہ فلان جگہ ڈالوں گا، میسنجر پہ ڈالوں گا، تم لوگوں کو بدنام کروں گا۔ اب وہ لڑکی کچھ بیچاری شریف گھرانے کی تھی، ڈر گئی، مان گئی۔ تو اس لڑکے نے اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش، اپنی ہوس کو مٹایا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس وقت وہ لڑکا اس کے ساتھ یہ حرکت کر رہا تھا، تو پہلا لڑکا جو کہ وہاں سے چلا گیا تھا، چلا نہیں گیا تھا، وہ چھپ کر کہیں اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بھائی کہ کیسے کیسے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں بچیوں کو برباد کرنے کے، ان کی عزتیں لوٹنے کے۔ تو جب اس نے پوری ویڈیو بنا لی اس کی، تو جب یہ وہاں سے اٹھ کر فارغ ہوا اپنی حرکت سے، تو وہ نکل کر سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی اب تو آپ لوگوں کی ویڈیو بن چکی ہے، اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ لڑکی پہلی ویڈیو پہ اٹک جاتی کہ آپ نے جو کرنا ہے کرو، میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، تو کم سے کم اس کی عزت تو بچ جاتی۔ لیکن جب وہ اصل ویڈیو بن گئی ہے، اب تو بالکل ہی گئی اور اپنی عزت بھی لٹا بیٹھی۔ چنانچہ اس کو مجبور ہونا پڑا اس پہلے والے لڑکوں کے ہاتھوں، جو اس کو پہلے یہ جملہ کہہ رہا تھا نا کہ کیا آپ کو میری محبت پر یقین نہیں ہے؟ یہ محبت نہیں ہوتی، یہ جو عشق ہوتا ہے نا، یہ شادی سے پہلے کا جو عشق کرتے ہیں، یہ عشق نہیں ہوتا، فسق ہوتا ہے۔ فسق، فسق مانا گناہ، تو یہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ آگے آ گیا تو اس نے ان کو بلیک میل کیا، تھے یہ دونوں ملے ہوئے۔ اب یہ لڑکا نکل گیا وہاں سے، اب اس کا پہلے والے کا نمبر آ گیا، اب اس نے اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کی۔ جب یہ لڑکا اس کے ساتھ اپنی غلط نیت، اپنی غلط حرکت کو پورا کر رہا تھا، تو یہ جو دوسرا لڑکا وہاں سے گیا، اس نے جا کر وہاں جو 3 لڑکے اور چھپے ہوئے تھے ان کو اطلاع کر دی کہ بھائی کام ہو گیا، اب آپ پہنچ جائیں اوپر۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اس کے حرکت کرتے کرتے وہ تینوں لڑکے بھی اوپر پہنچ گئے۔ اب جب وہ لڑکے اوپر پہنچے ہیں تو انہوں نے بھی رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کیمرہ بھی تھا ان کے، کچھ ویڈیو بھی بنا لی ان کی۔ اب جب وہ آئے ہیں تو آ کر انہوں نے اس کو، لڑکے کو چماٹ وماٹ لگائی، ایک ڈرایا دھمکایا اور اس کی جیب سے سامان نکالا، پیسے نکالے اور اس کو کہا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو، اب آپ کی ویڈیو لیک ہو گئی، اب ہم یوں کریں گے، ایسے کریں گے، بدنام کر دیں گے تم لوگوں کو۔ اور اسی اسنا میں اس نے کیا کیا کہ اس کی جیب سے موبائل نکالا، حالانکہ عام طور پر یہ پاس ورڈ لگے ہوتے ہیں، دوسرے کو بتاتے نہیں، لیکن چونکہ پلان تھا پہلے سے، سب کچھ طے تھا، تو اس کے پاس ورڈ کے ساتھ اس کا موبائل کھولا اور سب سے پہلے نمبر پہ اس نے جو پہلے ویڈیو بنائی تھی وہ وہاں موجود تھی۔ تو وہ ویڈیو نکال کر کہتے ہو یہ تم نے کیا کیا، یہ تو تم نے ڈبل کام کیا، پہلے وہاں کیا، ابھی یہاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور ہم نے بھی بنا لی، تمہاری 3 ویڈیو بن گئی، اب تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اب وہ لڑکی ڈر گئی، اب وہ کیا کری، نہ وہ بیچاری ادھر کی نہ وہ ادھر کی۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ 5 لڑکوں نے اس لڑکی کی عزت لوٹی۔ اب وہ بچ تو گئی، جان سے تو نہیں مارا، لیکن عزت لٹوا گئی صرف اس ایک جملے کی وجہ سے کہ کیا آپ کو میری محبت پر یقین نہیں ہے، یہ لو کر لو محبت۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، خاص طور پر لڑکیاں اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک تو اس طرح کے ایموشنل جملوں میں آنا نہیں کسی کے، ٹھیک ہے، اپنا کزن بھی ہو تو اس سے بھی کوئی سلامتی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس طرح کے جملوں میں نہیں آنا۔ اور اس سے بڑی جو سب سے اہم بات میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ تنہائی کی جگہ پر نہیں جانا، کبھی بھی نہیں جانا، کسی بھی تنہائی کی جگہ پر ایسے مت جائیں
جہاں پر آپ کو لگے گا کہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، اور اگر میں شور شرابہ کروں گی، کسی کو بلاؤں گی، تو کوئی میری مدد کے لیے نہیں آ سکے گا۔ یہ عجیب تماشا نکالا ہوا ہے۔ ایک لڑکا کہتا ہے کہ جانو چلیں جی، وہ سی وی او پہ سیر کرنے چلتے ہیں، اور سی وی او میں بھی وہاں نہیں جہاں لوگ پھر رہے ہیں، تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹ کے ذرا چھاؤں کی طرف چلتے ہیں، ذرا پیچھے کی طرف۔ کیوں چلیں وہاں پر؟ وہاں درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، کیوں چلیں وہاں پر؟ اور ایک دوسرا کسی کو کہتا ہے جی چلیں جی ہم ہل پارک چلتے ہیں، ہل پارک۔ تو ہل پارک میں کیا، مولانا طارق جمیل صاحب آئے ہیں، ان کا اصلاحی بیان ہو رہا ہے۔ ہل پارک، وہ ہل پارک نہیں ہے، وہ ہیل پارک ہے، ہیل۔ آپ ذرا وہاں جائیں تو صحیح، وہاں جا کر صورتحال تو دیکھیں کہ کتنے کپلز بیٹھے ہوتے ہیں جگہ جگہ پر، کوئی درختوں کے نیچے بیٹھا ہے، کوئی چھاؤں کے نیچے، کوئی پہاڑ پتھر کی اوٹ میں، کوئی کہاں، صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی ظنوا بالمؤمنین خیرا، نیک گمان رکھنا چاہیے۔ بھائی نیک گمان کیسے رکھیں؟ صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر یہی چیزیں جو جہاں بیٹھ کر رہے ہیں، اس کے لیے سب سے سیف اور بہترین جگہ تو ان کا اپنا گھر ہے، یہاں کیا جھگ مارنے آئے ہیں یہ؟ اور شریف آدمی تو اپنی فیملی کے ساتھ ایسی جگہوں پر جا ہی نہیں سکتا، وہ کس منہ سے جائے گا؟ اب جب وہ میاں بیوی وہاں جاتے ہیں کوئی شریف گھرانے کے، تو میاں بیوی سے نظریں چرا رہا ہوتا ہے، اور بیوی میاں سے نظریں چرا رہی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا چل رہا ہے۔ اب وہ دیکھ تو رہے ہیں، لیکن شرما شرمی میں دیکھ بھی لیتے ہیں اور منہ ادھر بھی کر لیتے ہیں، ظاہر کرتے کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو کون سی جگہ جہاں پر یہ کام نہیں ہو رہے؟ اور ایک تیسرا آدمی اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہوتا کہ چلیں جی وہ چلیں جنا پارک میں چلتے ہیں، جنا پارک۔ وہ جنا پارک کو زنا پارک بنا دیا ہے۔ آپ ذرا وہاں جا کر ذرا صورتحال تو دیکھیں۔ ابھی کچھ دن پہلے رپورٹ آئی تھی کہ وہاں جو قائد کی محمد علی جناح کی قبر ہے، اس قبر کو ہی زنا کے لیے رینٹ پر دیا جا رہا تھا۔ اس کے جو قریب علاقہ ہے، بیسمنٹ ہے وہاں جہاں ان کی قبر ہے، اس کو زنا کرنے کے لیے باقاعدہ رینٹ پر دیا جا رہا ہے، پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ اس حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ذمہ دار ہیں۔ جنا پارک چلتے ہیں جی سیر کرنے کے لیے، اتنی دور چلتے ہیں، وہاں کیا خواتین کے لیے کوئی تربیتی سیشن ہو رہے ہیں کہ جنا پارک میں چلتے ہیں؟ کیوں جنا پارک میں چلیں؟ سنیں، غور سے سنیں اس بات کو۔ اگر کوئی آپ کو لے کر کہیں جانا چاہتا ہے، یہ لڑکیاں بھی سنیں اور لڑکے بھی سنیں، کیونکہ لڑکوں کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، لڑکوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو کوئی لے جانا چاہتا ہے تو آپ اس کو صراحتاً منع کر دیں کہ بھائی میں نہیں جا رہا یا میں نہیں جا رہی، محبت ہے آپ کو، سلامت آپ کی محبت، یہاں بات کریں، یہاں گھر میں بیٹھ کر بات کریں۔ یہاں اول تو ایسی محبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شریف آدمی یہ کام کرتا ہی نہیں ہے، غلط آدمی ہی ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں لگتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ اس طریقے سے کرنا چاہے تو خدا کے لیے اپنی عزت کو بچائیں، یہ عزت بار بار نہیں ملا کرتی۔ اس طرح کے لچے لفنگے بہت مل جائیں گے، بلکہ نہ ہی ملے تو اچھا ہے۔ تو اپنی عزت کو بچائیں، اپنی ماں باپ کی عزت کا خیال کریں اور اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال کریں۔ تو یہ معاشرے کو بچانے کے لیے ہم خود اپنا کردار ادا کریں گے، جب جا کر ہماری زندگیاں بچیں گی، ہماری عزت بچے گی۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟